تو میں بحیثیت ایک امتی ہونے کے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی بحیثیت امتی ہونے کے اس دعوت کو لے کر پورے عالم کے اندر پھیل جائیں، کیونکہ لوگ اگر بغیر ایمان کے مرے تو مرنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ مرنے سے پہلے اگر ان کا ذہن بنایا جائے تو ان کا ذہن بن سکتا ہے۔ اگر ان کا ذہن بنا اور وہ ایمان اور اعمال کی طرف آ گئے تو میں سچ کہتا ہوں ایسی قدر کریں گے اور جتنے آدمی دینداری بناتے چلے جائیں گے ان سب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے طریقے دو ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے تجویز کر کے دیا، دوسرا طریقہ وہ ہے جو انسان خود تجویز کرے گا۔ انسان جو طریقہ خود تجویز کرے گا وہ صرف موجودہ زمانے کو سامنے رکھ کر تجویز کرے گا۔ موجودہ زمانے میں اسے جتنا نفع دکھائی دے گا اس کے باقی رکھنے کا فکر کرے گا، اور جتنا نقصان دکھائی دے گا اس کے دور کرنے کا فکر کرے گا۔ لیکن آئندہ جو زمانہ اس کے سامنے آتا جائے گا تو پھر اس کی رائے اور اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آئے گا تو پھر رائے اور طریقہ اس کا بدلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کی موت آ جاوے۔ تو موت آنے کے بعد حالات ختم نہیں ہوتے، بلکہ حالات کا انتظام کرنے کا کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت آئی تو حالات ختم ہو گئے، خوشحال آدمی کی خوشحالی ختم ہو گئی اور بدحال آدمی کی بدحالی ختم ہو گئی، جو بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، جو بھوکا پیاسا تھا بھوک پیاس اس کی ختم ہو گئی، جو خوب کھاتا پیتا تھا تو خوب کھانا پینا ختم ہو گیا، عزت والے کی عزت ختم ہو گئی، ذلت والے کی ذلت ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ موت آتی ہے تو آدمی کی لاش کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ مٹی بن جاتا ہے، آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو عام ذہن پوری دنیا کا یہ ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئی بات، حالات سارے ختم ہو گئے، جتنے بھی حالات اچھے یا برے ہیں وہ موت تک ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا خدا، جس نے اپنی قدرت سے تین اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر اس انسان کو بنایا، جبکہ وہاں پر کوئی روشنی بھی نہیں تھی، ماں کا پیٹ تھا، بچے دانی تھی اور اس کے اندر ایک جھلی تھی، اس جھلی کے اندر لپٹا ہوا بچہ تھا، اور سارے اعضاء انسانی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ وہ بنانے والا اللہ وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ موت کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے جو مرنے سے پہلے والے کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ یقیناً ایک زندگی آنے والی ہے۔ انسان کے اوپر 4 منزلیں آنے والی، 4 منزلیں ہیں۔ ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، اور چوتھی منزل ہے آخرت کی، اور وہ آخری منزل ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل نہیں۔ آخرت میں جو مقام اس کے لیے راحت کا یا تکلیف کا طے ہو گیا تو وہ اسی مقام کے اندر رہے گا، اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل اس کی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایمان والا اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جہنم کے اندر وہ پاک اور صاف ہو کر اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بغیر ایمان کا جو آدمی ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جو کفر والا ہوگا اور شرک والا ہوگا، وہ جب جہنم میں جائے گا تو وہ اس کی آخری منزل ہوگی اور اس کے اندر سے وہ نکلے گا نہیں۔ یہ 4 منزلیں ہیں انسان پر۔ ماں کے پیٹ کی منزل میں تو انسان کی ذات بنی، اس کی آنکھ بنی، کان بنے، زبان بنی، ہاتھ پیر بنے، دل دماغ بنا، پھر اندر کی ساری چیزیں بنی۔ ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی ذات بنی اور اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں تھا، لڑکا بننا یا لڑکی بننا، کالا بننا یا گورا بننا، خود انسان کو بننے والے کو بھی اختیار نہیں تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا۔ یہ بالکل ہمارے اختیار سے باہر مسئلہ اللہ جل جلالہ و عز وجل نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ اس کے بعد دوسری منزل ہے دنیا کی۔ دنیا کی جو منزل ہے، اس منزل میں اللہ نے اس انسان کو ہلکا سا اختیار مرحمت فرمایا، اور یہ اختیار عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ہلکا سا بھلے اور برے کا اختیار نصیب فرمایا۔ جیسے املی کا بیج بولے یا آم کی گٹھلی بولے، آم کی گٹھلی بوئے گا تو آم کا درخت تیار ہوگا،
اور املی کا بیج اگر بوئے گا تو املی کا درخت تیار ہوگا. اسی طریقے سے یہ انسان یہاں پر بھلا کرے یا برا کرے، دونوں باتوں میں اختیار ہے. یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس ہاتھ پر آدمی کو اختیار ہے اس بات کا کہ اس سے سب کا خیرات دے، اس سے کسی رونے والے کو چپ کرے، کسی کے آنسو پوچھے، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دے. اور اس بات کی بھی اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے. دونوں طاقتیں اللہ نے اس انسان کو دی، بھلے کی اور برے کی. دیکھو فرشتہ جو ہے وہ تو مجبور محض ہے، اس کو تو جتنا اللہ نے کہہ دیا وہی کرنا ہوگا، اس کے خلاف کرنے کی فرشتے میں طاقت نہیں. اسی طریقے سے آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، یہ ساری مخلوقات مجبور محض ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے. اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ معمول کے مطابق چلے تو ہوا معمول کے مطابق چلے گی، لوگوں کے کام بنتے رہیں گے. اور اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ وہ معمول سے اوپر ہو کر چلے تو اسی ہوا کا نام پھر طوفان بنتا ہے اور اس سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. ایسے ہی پانی اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. جو حکم ان چیزوں کو ملتا ہے یہ چیزیں وہی کرتی ہیں، اس کے خلاف کرنے کی ان میں طاقت نہیں رکھی. سورج اور چاند کی روش اللہ نے مقرر کر دی، اسی روش کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس میں کوئی ان کے اختیار کو دخل نہیں، مجبور محض ہے. جون سے آسمان پر فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا وہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ایک آسمان پر رکوع کرتے ہیں، ایک آسمان پر قیام ہے، ایک آسمان پر قعدہ ہے. ہزاروں سال سے جو حکم ملا وہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کرنے کی طاقت فرشتوں میں اللہ نے نہیں رکھی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سجدہ کے لیے کہا تو وہ سجدہ ہی کرے گا، وہ فرشتہ پھر رکوع نہیں کرے گا. پھر اسے اگر رکوع کا حکم ہو جائے تو رکوع ہی کرے گا، پھر وہ سجدہ نہیں کرے گا، جو کہا جائے گا وہ کرے گا. لیکن انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، فرما برداری کی بھی طاقت رکھی ہے اور نافرمانی کی بھی طاقت رکھی ہے. انسان فرشتوں جیسا نہیں کہ وہ جو کہا جائے وہی کرے، کیونکہ فرشتہ تو جو کہا جائے وہی کرے گا، اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں. اور انسان کے اندر دونوں طاقتیں رکھی ہیں. فمنکم مومن ومنکم کافر. اس میں ایک طبقہ ایمان والا ہوگا، ایک طبقہ کفر والا ہوگا، ایک طبقہ فاسق ہوگا، ایک طبقہ مومن ہوگا، ایک طبقہ ماننے والا ہوگا، ایک طبقہ نہ ماننے والا ہوگا. اور اسی پر سارے حالات کا دار و مدار ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. جتنے اس دنیا کے اندر حالات آتے ہیں وہ حالات کے لانے والے تو ہیں اللہ. عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، اطمینان اور پریشانی، خوف اور امن، بیماری اور تندرستی، موت اور حیات، طبیعت کے موافق حالات یا طبیعت کے خلاف حالات جو اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس حالات کے لانے والے تو ہیں اللہ. اللہ کے ارادے سے وہ حالات آتے ہیں، جیسا اللہ ارادہ کرتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں. بعض مرتبہ ذلت کا نقشہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ ہو جائے تو اسی میں عزت آ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا نقشہ ذلت کا تھا، دو مرتبہ ان کا بکنا اور زنا کی تہمت لگ کر جیل خانے کے اندر جانا، یہ ذلت کا نقشہ تھا. لیکن اللہ نے ارادہ عزت کا فرما لیا تو اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی عزت مل گئی کہ دنیا کے کروڑ آدمی ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا احترام کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ نقشہ سارا عزت کا ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ذلت کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے. جیسے قارون، سارا نقشہ اس کے پاس عزت کا تھا لیکن اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ آج دنیا کے کروڑ انسانوں میں کوئی شریف آدمی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھنے کو تیار نہیں. تو میرے محترم دوستو، حالات جو آتے ہیں انسان پر وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ہی حالات کو لاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حالات لانے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ جتنی ضابطے کی رعایت کرتے ہیں اتنی کوئی ضابطے کی رعایت نہیں کرتا. اللہ نے ضابطے بنا رکھے ہیں. ضابطے کی اتنی رعایت ہے کہ لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. یعنی معصوم سے معصوم تر شخصیتوں سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کیا تو اعمال سارے ختم ہو جائیں گے اور نقصان والوں میں تم بن جاؤ گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ضابطے کی اللہ کے ہاں کتنی رعایت ہے. یہ حالات جو آتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں یہ ایک ضابطے کے ماتحت آتے ہیں، بلا ضابطہ امزاج نہیں آتے.
اور ضابطہ اللہ کا حالات لانے کے لیے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہر زمانے میں بڑی بھاری اکثریت انسانوں کی کو لگا، اور آج کے زمانے میں بھی بہت بھاری غلطی کروڑ انسانوں سے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ موقوف ہے چیزوں کی کمی اور بیشی پر۔ اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی تو ہمارے حالات بنیں گے، اور اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں کم ہوں گی تو ہمارے حالات بگڑیں گے۔ یہ عام لوگوں کا ذہن ہر زمانے میں رہا، فرعون کا بھی یہی ذہن رہا، قارون کا بھی یہی ذہن رہا، اور جتنی نافرمان قومیں گزری ان سب کا ذہن یہ رہا کہ ملک اور مال، روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی، دکان اور کھیت، یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی اتنے ہمارے حالات بنیں گے۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، انہوں نے آ کر ہر زمانے میں انسانوں کا یہ ذہن بنایا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی قدرت سے، حالات آتے ہیں اللہ کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کے لانے کا ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، اور وہ ضابطہ جو ہے وہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں، اور انسان کے دل کے اندر کا یقین ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں